مجھے ایسا بنا دے، احسان کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے۔ ہم جو رقم کسی کو دیتے ہیں اس کی تین صورتیں، یا تو بطور امانت دیں گے، یا بطور قرض دیں گے، یا بطور انویسٹ دیں گے۔ امانت کیا ہوتی ہے؟ امانت کو خرچ نہیں کیا جا سکتا، اس کی پوری طریقے سے حفاظت کرنا ہوتی ہے۔ قرض کا مقصود خرچ کرنا ہوتا ہے۔ امانت اور قرض میں بڑا فرق یہ ہے، قرض حسنہ وہ ہوتا ہے جس پہ کوئی نفع نہ لیا جائے، بغیر کسی ذاتی لالچ کے سامنے والے کو دیا جائے، اس کی مدد کے طور پر، نیکی، احسان اور بر کے طور پر۔ جو رقم بطور انویسٹ دی جائے اسے راس المال یا کیپٹل کہتے ہیں۔ یہ رقم کسی دوسرے کو نفع اور نقصان کی بنیاد پر دی جاتی ہے۔ الربا هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضات الخالی عن عوض شرط فیہ۔ سود اس اضافے کو کہتے ہیں کہ جو اضافہ مشروط ہو کہ یہ اضافہ کرنا ہی کرنا ہے، اور وہ اضافہ کسی چیز کے بدلے سے، معاوضے سے خالی ہو۔ سود کی پہلی قسم قرض پر نفع کی صورتیں۔ قرض پر نقدی نفع لیا جائے، 1,00,000 کس نے دیے، 1,10,000، 1,01,000، 1,02,000، 1,01,000 روپیہ بھی لے گا، یہ بھی سود ہوگا۔ نفع کی دوسری قسم کون سی ہے کہ قرض پر ہاتھ میں تو کچھ نہ ہے لیکن کچھ سہولتیں مل جائیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، قرض سے جو بھی نفع اٹھایا جائے وہ سود ہے۔ پیسے تھوڑی لے رہے ہیں ہم، حرام ہے ہمارے اوپر تو پیسہ لینا، لیکن بہت سارے حاجی، نمازی، داڑھی والے اس دوسری قسم میں اس لیے مبتلا ہوتے ہیں کہ انہیں کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ بھی سود ہے۔ پینٹ کے ڈبے میں ٹوکن ڈال دیا گیا ہے، مثال کے طور پر 5,000 کا ڈبہ ہے اور اس میں 500 روپے ڈال دیے۔ سب کو پتہ ہے کہ اب یہ ڈبہ جناب 4,500 کا ہے، اس میں کوئی کبات نہیں ہے، شریعت سے کوئی طریقہ نہیں ٹکراتا، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دکاندار نے تو کمپنی کا سیل پیک ڈبہ بیچنا تھا، اس نے بیچ دیا، اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی، وہ کیوں باؤنڈ ہے کہ جناب وہ واپس آئے اور دکاندار اپنی جیب سے پیسے دے اس کو؟ چلو ٹھیک ہے، یہاں تک بھی جائز ہے، دے دے وہ جیب سے پیسے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کسی پارٹی کو چیک دینا ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہے، آپ اپنے دوستوں کو یار آپ ذرا چیک دے دو، اس نے آپ کے بیاہ پر دیا ہے نا، یہ قرضہ ہے۔ یہ گاہک کو رنگ کا ڈبہ بیچنا تجارت تھی، لیکن گاہک کو ٹوکن کے پیسے دینا تجارت نہیں ہے۔ یہ دکاندار نے کمپنی کی بیاہ پر قرضہ دیا ہے، ٹھیک ہے، جتنا دیا اتنا واپس لے لے، جائز، لیکن کمپنی ان دکانداروں کو اوپر پیسہ دیتی ہے، اس لیے کہ اگر ہم ان کو پیسے نہیں دیں گے تو یہ گاہکوں کو منع کر دیں گے کہ ہم آپ کو کیش نہیں دے رہے۔ عمرے پہ جا کے میں نے 5 اسٹار ہوٹل میں ڈیلی کا 2,000 درہم پے کرنا ہے، میں نے پورا مہینہ وہاں مکے مدینے کی برکتیں لوٹنی ہے۔ مکے مدینے کی برکتوں کا تعلق 5 اسٹار ہوٹل سے تو نہیں ہے نا، کعبے کے نور سے ہے، گنبد خضرا کے نظاروں سے ہے۔ ہم نے کچھ چیزوں کو اس طور پر اپنی مجبوری بنایا ہوتا ہے، جی میرا اسٹیٹس جو ہے وہ نیچے آ جائے گا، اچھے بڑے گھر میں رہ رہے ہیں، سود پر پیسہ لے کے بنگلہ لیں گے، جی میری ذرا PR بن جائے گی۔ سود کی 2 قسمیں کی ہم نے، کون کون سی؟ قرض پر نفع اور مخصوص چیزوں کے تبادلے پر پائے جانے والا سود۔ قرض والے نفع کی ہم نے کتنی صورتیں کی؟ 2 صورتیں کی، کہ جہاں نقدی کی صورت میں سود دیا جاتا ہے، اور دوسری صورت کیا؟ جہاں پر بینیفٹ کی صورت میں قرضے پر نفع ملتا ہے۔ ابھی تک ہم نے اس پر گفتگو کی، اب ہم اس پر چلتے ہیں۔ قرض پر لیا جانے والا کوئی بھی نفع ہو، قرض کی بیاہ پر کوئی بھی نفع ہو، وہ سود کے حکم میں ہے، کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، قرض کی بنیاد پر جو بھی نفع اٹھایا جائے گا وہ سود ہوگا۔ اب اس کی مثالیں کیا ہیں؟ ایڈوانس کن مقاصد کے تحت دیا جاتا تھا؟ سیکیورٹی کے لیے۔ کس کے لیے؟ اب جناب معاملہ یہ ہے کہ بزنس مین پیسے میں کھیلتا ہے، کیلکولیٹر اس کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے، اتنا مائنس، اتنا پلس، اتنا فائدہ، ڈن کرو جناب، ڈیل ہو کے۔ تو لوگوں نے اندازہ لگایا کہ اس کی مجبوری ہے دکان لینا، اس کو دکان چاہیے، اور میرے پاس دکان تو ہے لیکن پیسے نہیں، دکان تو ہے لیکن پیسے نہیں ہیں۔ دکان والا ہی چاہتا ہے کہ اس کے پاس کچھ پیسے آ جائیں جس سے وہ کاروبار کرے۔ اس نے کہا کہ اچھا تم ایسا کرو،
ایڈوانس تو ہماری مارکیٹ میں چلتا ہے 50,000 روپے، 1,00,000 روپے، 10 لاکھ روپے مجھے دے دو بیانے میں، دکان رکھ لو 1 سال کے لیے، کوئی کرایہ نہیں دینا۔ ہم نے شروع میں کیا گفتگو کی تھی کہ جو یہ ایڈوانس دیا جاتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ قرض کی حیثیت۔ اپنے بھائی کو کوئی دکان مفت نہیں دیتا، ایک چاچا کا پتر ہے، کیوں دی ہے؟ اس رقم کے بدلے میں دی ہے جو اس نے مارکیٹ سے ہٹ کر زیادہ لی، جو ایڈوانس اس نے زیادہ لیا اس کی وجہ سے 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، یا تو بالکل کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ میری دکان ہے، یہ میری زمین ہے، کاشتکاری کرو، ایک گھر ہے، مفت میں رہو، 1 سال تک کوئی کرایہ نہیں ہوگا، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھا آپ ایسا کریں، کرایہ تو چل رہا ہے 20,000 روپے، 5,000 روپے دے دیں۔ تو قرض دینے والے کو فائدہ پہنچایا گیا قرض کی بنیاد پر۔ اگر یہ بیانہ وہی دیتا 50,000، 1,00,000، 2,00,000 جو مارکیٹ میں رائج ہے، تو یہ بینیفٹ دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا؟ تو یہ بینیفٹ قرضے کی بنیاد پر دیا جا رہا ہے۔ شریعت میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ مدینہ منورہ سے مجھے ایک بزرگ نے فون کیا، بزرگ ان معنی میں وہ 40 سال ہو گئے مدینہ منورہ رہتے ہوئے، پاکستان گیا ہے، گزشتہ 15 سال سے تو وہ مدینہ سے بھی نہیں نکلے تھے، پچھلے سال مکہ مکرمہ کو ضروری کام تھا، جانا پڑا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بھی ایسے کام ہو رہا ہے، یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی پیسے زیادہ دے دو، کرایہ اتنا کم کر دوں گا، حل کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک صورت بیان کی نا، ایک مثال بیان کی، میں نے کہا یہ جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ وہ صورت کیا بیان کی؟ کہنے کہ اگر میں جو کرایہ بنتا ہے نا 3 سال کا ایڈوانس دے دوں، کرایہ ایڈوانس ہے، پہلے آپ سے یہ سمجھیں کہ آج جو ہو رہا ہے لاہور میں خاص طور پر بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، ہزاروں لوگ کر رہے ہیں، جو سودی طریقہ ہے کہ 10 لاکھ روپے جمع کرائے، کتنا ہوتا ہے؟ 10 ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، 10 لاکھ دیے، کرایہ بنتا تھا 20,000، اس کے بجائے 5,000 روپے کرایہ مقرر ہو گیا۔ جب ایگریمنٹ ختم ہوگا تو 10 لاکھ روپے کیا ہوں گے؟ واپس دی جائیں گے۔ اگر یہ طریقہ نہ ہو، 3 سال کا کرایہ آپ اس کو ایڈوانس دے دیں، ٹھیک ہے، 10 لاکھ روپے بنتے تھے، 3 سال کا کرایہ 20,000 سے کتنا بنے گا؟ 2 لاکھ سال کا بنا، تو 2 4 6 اور 7,20,000۔ آپ نے اس کو کہا یہ 7,20,000 3 سال کا ایڈوانس کرایہ ہے، 3 سال بعد جب آپ دکان بند کریں گے یا ایگریمنٹ آپ کا ختم ہوگا، وہ پیسے آپ کو واپس ملیں گے؟ نہیں ملیں گے نا۔ اور جو اب لوگ کر رہے ہیں اس میں واپس ملتے ہیں، یہ قرضہ ہے اس لیے واپس ملتے ہیں۔ اور ایڈوانس کرایہ تو ہم دن رات ہی کام کرتے ہیں، آپ ہوٹل بک کرتے ہیں، ایڈوانس جمع کرواتے ہیں۔ تو اگر کوئی اس بنیاد پر آپ کا کرایہ کم کرتا ہے کہ مجھے 3 سال کا ایڈوانس کرایہ دے دو، کوئی حرج نہیں۔ یہاں قرض نہیں پایا گیا، یہاں اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے بندے کا کہ بندہ جب میرے احکام آتے ہیں تو کرے گا کیا۔ میں صحیح عرض کرتا ہوں، جب بندہ نیکی پر تیار ہوتا ہے نا، اس کے لیے خود ہی راہیں کھل جاتی ہیں۔ تو متبادل صورت موجود ہے، اس طرح کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن علماء سے پوچھ کر کریں۔ میں ایک مثال بعض اوقات بیان کرتا ہوں، عربی کا ایک محاورہ ہے، فرّ من المطر قام تحت المیزاب۔ مثال کے طور پر بارش تھی، ارے کپڑے گیلے ہو جائیں گے، کسی چیز کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ یہاں کے کھڑا ہو گیا، یہ تھا پرنالہ، وہاں تو چھینٹے آنے تھے، یہاں پورا اس نے بھیگ جانا ہے۔ تو بعض اوقات آدمی کسی کام کو صحیح کرنے جا رہا ہوتا ہے، اتنی بڑی غلطی کرتا ہے کہ اس سے پہلے والی غلطی سے کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب وہ اپنے آپ سوچ رہا ہوتا ہے یوں کر لوں، ہاں یوں کر لیتا ہوں،
खुद ही मुंसिफ, खुद ही जज, खुद ही सब कुछ। जिसकी फील्ड है उनके पास जाएं, उलमा से, उलमा के पास बैठें, मशवरा करें, समझें। समझना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात बंदा समझ नहीं हो रहा होता, ये हमारा तजुर्बा है कि पहली दफ़ा जब भी कोई बात पता चलती है तो जहन में पहले झटका लगता है, अच्छा ऐसा भी होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता जहन कबूल करता है। एक नफ्सियाती मामला है, एक फितरती मामला है, नेचुरल मामला है ये। तो कोई भी इस तरह का नया काम करने लगे, रहनुमाई लें उलमा से। दूसरी मिसाल, एक तो मिसाल वही है कि जनाब ये बिल्कुल मुफ्त में ले लो, दूसरी सूरत ये किराया आधा हो जाता है। आजकल मोबाइल कंपनियों ने एक अकाउंट शुरू करवाया है कि जनाब आप 2000 रुपये जमा करवा दें हमारे पास, आपके अकाउंट में 2000 से कम अगर हुए तो हम आपको ये सहूलत नहीं देंगे, 2000 रहे, रोज के इतने 100 फ्री मिनट है जनाब, जो चाहे करें आप। बड़ी मेहरबान होगी कंपनी हैं। 1 लाख लोगों से 2000 जमा करेगी तो कितना पैसा बना? कैलकुलेशन प्लीज, कितना बना? 1 लाख लोगों से 2000 रुपये लेकर 2 करोड़ इसने जमा कर लिए। और पाकिस्तान भर में न जाने कितने लोगों ने अकाउंट खुलवाया होगा, पता नहीं कितना करोड़ रुपए जमा हो गया उसके पास। तो वहां से ये पूरा करेगी, लेकिन उसने ये 2000 रुपये किसी तिजारत के बदले में नहीं लिए। ये क्या है? 2000 रुपये हमारे कंपनी के ऊपर कर्जा है, काबिल वापसी है, जब चाहे वो गाहक निकाल सकता है। कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी नहीं है ये जनाब उसका लेना ज़रूरी है। ये वो तो बिलिंग वाले में होता है कि जनाब आप इतने पैसे जमा करवाएं ताकि आपका बिल जमा हो जाए, तो हम कम से कम इतना हो कि 1 महीना आपको मजीद सहूलत दे सकें। ये तो नहीं होता बिल वाले उसके अंदर कि जनाब यहाँ 30 तारीख हुई है, वहाँ आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया हो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि 1 महीने के उन्होंने पैसे रखे होते हैं। फिर वो जब 1 महीना आप मजीद नहीं देते फिर वो कनेक्शन बंद करते हैं। यहाँ तो 2000 रुपये लेने का मकसद वाज़ेह है, ये कर्जा है हमारा, हमारी रकम, मतलब हमारे से मुराद ये है कि लोगों की रकम है। कर्जा ना देता तो ये नफ़ा ना मिलता, पैसा तो हाथ में नहीं आ रहा, लेकिन एक बेनिफिट मिल रहा है, रोज़ का उस बेनिफिट से फ़ायदा उठाता है। ये बेनिफिट सूदी बेनिफिट है। इस तरह का एग्रीमेंट करने वाला, फ़ायदा उठाने वाला सूद का मुर्तकिब हो रहा है। और अल्लाह ताला इस कंपनी को भी हिदायत अता फरमाए। और चल रहा है जनाब, हालांकि रेगुलेटर जो इदारे हैं उनको कार्रवाई करनी चाहिए, इतना बड़ा अमाउंट पब्लिक से ले लिया जनाब। आगे चलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत कमज़ोरी है, बहुत कमज़ोरी है। मैं दुबई गया तो एक साहब अपनी साइट पर मुझे लेकर गए, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था उनका। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अगर किसी से 5 मिनट में मिलता हूँ ना, तो उससे पूछता हूँ आप क्या करते हैं, अच्छा ये काम होता है, ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, ताकि मुझे मालूमात हासिल हो। मेरी मालूमात आज मुझे हासिल होंगी, हो सकता है उसके मुतालिक कोई आदमी 10 साल बाद सवाल कर ले। मेरा अपडेट रहना इन मायने में ज़रूरी है। एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे पता चली, हमारे यहाँ क्या होता है, लोग फ्लैट बुक करवाते हैं, फ्लैट जाके 5 साल में बनता है, बीच में बिल्डर भाग जाता है। वाकई गवर्नमेंट ने क्या निज़ाम कायम किया हुआ है कि जब भी कोई कस्टमर बिल्डर से मायदा करता है, एक जॉइंट अकाउंट खुलता है गवर्नमेंट के पास, और कस्टमर की सारी रकम उस जॉइंट अकाउंट में जमा होती है। मिसाल के तौर पर किसी ने फ्लैट बुक करवाया 1 करोड़ रुपए का, डाउन पेमेंट दे दी 10 लाख रुपए, ये 10 लाख रुपए बिल्डर को नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट के पास आएगी। बिल्डर आएगा गवर्नमेंट के पास, जी मैंने खड्डा खोदना है, महकमा बंदे भेजेगा देख के आओ खड्डा खोदना है कि नहीं, और कितने पैसे की ज़रूरत है, उस अकाउंट से उतने पैसे देगी। सिर्फ उसने कस्टमर को सिक्योरिटी दी है, ये ना हो कि बिल्डर भाग जाए और कस्टमर जो है वो बेचारा रोड पर आ जाए और वो रोता पीटता रह जाए। एक निज़ाम कायम किया है। तो जो अरबाब इख्तियार हैं, जो हुकूमत में रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी है
کہ اس ملک کے اندر حلال و حرام کا نظام بہتر بنائیں، جو حرام ہے اس سے لوگوں کو بچائیں، جو حلال ہے اس کو ترویج کریں، اور جو حقوق عامہ ہیں اس کا تحفظ کریں۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، میں اگر ایک گاہک کو ڈیل کرتا ہوں تو میں ایک گاہک کا رسک لیتا ہوں کہ بھئی ہو سکتا ہے میں نے ایک گاہک سے تش لہجے میں بات کر لی ہو، بد مزگی ہو گئی ہو، یا لین دین میں کوتاہی ہو گئی ہو۔ جو آدمی 10 لوگوں سے ڈیل کرتا ہے اور 10 افراد کا رسک لیتا ہے، تو یوں جس کی جتنی بڑی ذمہ داری ہے اس کے جو حقوق کا تعلق ہے وہ اتنا ہی بڑا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں جناب۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں جو ہماری رقم ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ قرض ہوتی ہے نا۔ اب مارکیٹنگ کی دوڑ جاری ہے، گاہک بنانے کی دوڑ جاری ہے، اب نکلے کرنٹ پلس اکاؤنٹ۔ آپ ایسا کریں، اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 50,000 روپے ہوں گے کم از کم، آن لائن سروس ہماری مفت، ہم آپ سے SMS الرٹ چارجز نہیں لیں گے۔ اگر آپ کے پاس 5 لاکھ روپے جمع ہوئے، ہم آپ کو یہ سہولت دیں گے مفت، چیک بک کے پیسے نہیں لیں گے، مفت۔ اگر تو بینک یہ سہولتیں سب کو دیتا ہے، جس کے اکاؤنٹ میں 1 روپیہ نہ ہو، جس کے اکاؤنٹ میں 1,000 ہو، 1 لاکھ ہو، 1 کروڑ ہو، تو ہم یہ نہیں کہیں گے قرضے کی بنیاد پر دیتا ہے۔ اگر وہ اس بنیاد پر دیتا ہے کہ اتنے ہزار ہوئے یا اتنی اماؤنٹ ہوئی تو ہم یہ رقم آپ کو، یہ سہولیات آپ کو دیں گے۔ اگر وہ ایسا کہتا ہے تو یہ کیا ہے؟ قرضے کی بنیاد پر یہ نفع دیا جا رہا ہے۔ اور لوگ جو ہے وہ چونکہ ان کی توجہ نہیں ہے، دیکھ رہے ہوتے ہیں، ذرا معلومات تو کرو کون سا بینک کیا کیا سہولیات دے رہا ہے۔ آپ سوچ سے بچے ہوئے ہیں، جبھی تو آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے۔ آپ کا مقصد کیا تھا؟ وہ پیسے برے تھوڑی لگتے ہیں کسی کو۔ آپ ان پیسوں سے اس لیے بچے، سیونگ اکاؤنٹ آپ نے کنورشل بینک میں اس لیے نہیں کھلوایا کہ سود ملے گا، لیکن یہاں آپ سے چوک ہو گئی، آپ کو سمجھ نہیں پڑی کہ آپ کو کیسے پھنسا لیا اس نے۔ اگر علماء سے دور رہیں گے تو یہ پھنسنے پھنسانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ علماء سے قریب رہیں۔ ہمارے جو روزمرہ کی ٹائمنگ ہے اس میں ہم کتنے لمحے دین کو دیتے ہیں، دین سیکھنے کو دیتے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا کہ زمانے میں صبح کا ٹائم گلی محلے سے گزرے تو کیسٹ لگی ہوتی تھی تلاوت کی، نعت کی، اب تو وہ بھی سنائی نہیں دیتی۔ وہ دکاندار بھی واٹس ایپ پہ لگا ہوتا ہے کسی سے۔ کمی آئی کہ نہیں آئی ہے؟ وہ صبح کا ٹائم جو دکانوں پہ پستہ کی چیزیں چلتی تھیں گلی محلوں میں، بہت کمی آ چکی ہے۔ تو دینی سرگرمیوں میں روز بروز کمی آتی جا رہی ہے۔ اور جو ہم مسئلے سنتے تھے علماء، آپ ایک بات نوٹ کیجئے گا، علماء کے پاس اٹھنے بیٹھنے والا، صحبت میں رہنے والا، ان سے محبت کرنے والا غلطیاں کرے گا لیکن دیگر کے مقابلے میں بہت کم کرے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندے کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، لیکن پھر بھی اس کا نفس، شیطان، لالچ غالب آ جاتی ہے۔ لیکن بہرحال ایک برکتیں ہوتی ہیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا کچھ وقت دیں، 15 منٹ 20 منٹ، ہفتے میں 1 دن دے دیں کم از کم۔ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، امیر اہل سنت سوالوں کے جوابات دے رہے ہوتے ہیں، ہمارے نفس پر بھی ہاتھ ہوتا ہے آپ کا، ہمارے دل پر بھی نگاہ ہوتی ہے۔ دل کی باتیں بھی کرتے ہیں نا، یہ کام تو آپ کر رہے ہیں لیکن آپ کی نیت صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے دل کو بھی جو ہے نا وہ کھنگال رہے ہوتے ہیں، ہمیں تربیت بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ کم از کم اتنی نیت کریں کہ مدنی مذاکرہ جس دن ہوتا ہے، ہر ہفتے کو ہوتا ہے، مدنی مذاکرات دیکھیں گے آپ۔ عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے، رات کے 12 بجے تک جاری رہتا ہے۔ آپ خود کو قریب رکھیں گے۔ یعنی کتنے ایسے لوگ ہیں، آپ یقین مانیں، میں بہت سارے عرب ملکوں میں گیا ہوں۔ میں عراق میں حاضر ہوا، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی 11ویں شریف کے موقع پر حاضر ہوا تھا۔ کئی عربی مجھے ملے،
نحن لا نعرف أي شيء من الأردية ولكن نحن نرى شیخ. ہمیں اردو نہیں آتی، ہم بس ہم شیخ کو دیتے ہیں، ہم رک جاتے ہیں وہاں پر. یقین مانیے کئی عربی مجھے ملے. میں پچھلے دنوں عمان گیا، وہاں کچھ عربی ملے. ہمیں سمجھ کچھ نہیں آتی، ہم دیکھتے ہیں. میں ملک میں علماء کانفرنس میں حاضر ہوا، بڑے بڑے علماء دنیا بھر سے آئے ہوئے تھے. کہنے لگے کہ سمجھ تو ہمیں بھی نہیں آتی، کیونکہ نیل سیٹ عرب میں چلتا ہے، یہاں ہمارے یہاں ایشیا سیٹ چلتا ہے، نیل سیٹ چلتا ہے. نیل سیٹ پر بھی مدنی چینل موجود ہے. تو ان کے ہاں جب وہ آگے پیچھے کرتے ہیں چینل تو آتا ہے، رک جاتے ہیں. لیکن شیخ جب آ رہے ہوتے ہیں تو ہم رک جاتے ہیں. شیخ کے اندر ایسی کوئی بات ہے کہ دل ہی نہیں کرتا کہ آگے جائیں. اب ہم تھوڑا ریویز چاہتے ہیں. ایک منٹ، 3-4 بڑی اہم مثالیں رہ گئی ہیں، پھر ریویز چاہیں گے. ہماری فروٹ منڈیوں میں، سبزی منڈیوں میں فروٹ اور سبزی نہ آئیں ہم کیا کریں گے؟ یعنی ہماری ایک بیسک ضرورت ہے. علماء نے ایک بحث کی کہ تجارت افضل ہے یا کاشتکاری افضل ہے. کتابوں کے اندر ہی بحث ہوئی. تو اکثر علماء کو رجحان اس طرف تھا کہ کاشتکاری افضل ہے، کیونکہ یہ بنیادی ضرورتوں پر مشتمل ہے. باقی تجارتیں ایک اضافی چیز ہیں، تجارت سے کاشتکاری افضل ہے. اکثر علماء کا یہ رجحان تھا. تو کاشتکاری، فروٹ، سبزیاں یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے. آٹا ہمیں وہیں سے ملتا ہے، گندم کا کھائیں یا مکئی کا کھائیں وہیں سے آئے گا. کھانے کی چیز مصنوعی تو کبھی پیدا ہی نہیں ہو سکتی. یہ جو دوائیاں ہم کھاتے ہیں گولیوں کی شکل میں، یہ بھی قدرتی چیزوں سے ہی بنتی ہیں. ان مارکیٹوں میں بھی سود آ چکا ہے. آڑتی باؤنڈ کرتا ہے کسان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں. ہاں میں قرضہ دیتا ہوں، وہ بھی اپنا بینک کھول کے بیٹھا ہوتا ہے. یہ لے لو 5 لاکھ روپے. اچھا دوا خریدنی ہے، کھاد ڈالنی ہے، یہ 10 لاکھ روپے لے لو. وہ واپس کچھ نہیں لیتا، 10 لاکھ ہی واپس لیتا ہے. لیکن کہتا ہے فصل میرے پاس بیچنی پڑے گی، کہیں اور نہیں بیچنی تم نے. تو جو اس نے باؤنڈ کر کے فائدہ اٹھایا اس کی بنیاد کیا ہے؟ قرضہ. اگر قرضہ نہ دیا ہوتا تو وہ کسان تو چوڑا ہو کے مارکیٹ میں آتا کہ پہلے میں ذرا دیکھوں گا ریٹ کون اچھا دے رہا ہے مجھے. اب وہ باؤنڈ ہو گیا، نہ حجت کر سکتا ہے، نہ اس سے وہ تکرار کر سکتا ہے. سوچے گا چلو پیسے ہی تو ملنے، اگلے دفعہ پیسے نہیں دے گا اگر میں نے کچھ کیا تو. قرضے کی بنیاد پر نفع دیا گیا. کسان سے جس کو بینیفٹ حاصل ہوا قرضے کی بنیاد پر حاصل ہوا. سودی معاملہ ہی. آگے چلتے ہیں، اب ریویز آتے ہیں. ہم تھے کہاں پر تھے ہم جناب؟ سود کی 2 اقسام. پہلی قسم کون سی؟ قرض کے بدلے حاصل ہونے والا سود. اس کی گفتگو کمپلیٹ ہو چکی ہے. قرض سے حاصل ہونے والا سود. دوسری مخصوص اشیاء کے تبادلے پر حاصل ہونے والا سود. اس کی ہم نے 2 قسم کی تھی. اس کا نام ہے ربا الفضل، جو ابھی ہم نے پڑھنا ہے، جو ابھی ہم نے جاننا ہے. اب تک ہم نے جو سنا وہ یہ سنا کہ قرض کے بدلے میں کہاں کہاں نفع ملتا ہے اور سودی معاملہ ہے. اب جو دوسری قسم ہے مخصوص اشیاء کے تبادلے کے بدلے سود کا ملنا. عید کے موقع پر نئے نوٹ آتے ہیں، بندہ جاتا ہے دکاندار کے پاس کہ جناب 20 روپے والے 100 نوٹ چاہیے، اس کو 100 نوٹ کی گڈی چاہیے. کیا بولتے ہیں لاہور میں اس کو؟ دستی بولتے ہیں، گڈی بولتے ہیں؟ گڈی بولتے ہیں. اس کی مالیت ہے 2000 روپے کی. اس کی مالیت کتنی ہے؟ لیکن وہ بکتی کتنے کی ہے؟ 2200 2500. یہ حلال بھی ہو سکتی ہے، حرام بھی. کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری والی قسم کے اندر تفصیل ہے. کیا ہے؟
تفصیل ہے. ابھی تک جو میں نے باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں میں سمجھتا ہوں مشکل باتیں نہیں تھیں، وہ باتیں تھیں جو آسان تھی. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جو دوسری والی قسم ہے میں اس کا فارمولہ آپ کو سکھا دوں کہ حلال کب ہوگی حرام کب ہوگی. پہلے تو میں 2 مثالیں بیان کرتا ہوں. کسی دکاندار نے کہا کہ یہ اچھا ٹھیک ہے یہ گڈی لے لو 20 والی اور 2200 روپے دے دو. اس نے جیب سے پیسے نکالے اس کو دیے، گڈی لی، جیب میں رکھی، چلا گیا. یہ جائز ہے. کیا ہے؟ یہ جائز صورت. دوسری صورت کہ یہ دکاندار کے پاس آیا، ہاں بھائی کتنے کی ہے؟ کہنے لگا کہ جی وہ 2500 کی ہے. اچھا ایسا ہے ہفتے بعد پیسے بھجوا دیتا ہوں میں، یا شام میں بھجوا دیتا ہوں. مارکیٹوں میں شام کہنا تو ادھار سمجھا نہیں جاتا نا. گڈی اٹھائی چلا گیا، یہ سود ہے. فرق باریک ہے. یہ سود کیوں ہوا، یہ جائز کیوں ہوا، اس کا جو فارمولہ ہے وہ میں نے آپ کو سمجھانا ہے تاکہ آپ بھول نہ جائیں. میری سوچ یہ ہے کہ معاشرہ اکائی سے بنتا ہے، اور یہ میری سوچ نہیں ہے، میں نے پیارے آقا علیہ السلام سے سیکھا ہے. پیارے آقا علیہ السلام دعا کرتے تھے، اے اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب فرما دے. فرد کے لیے دعا کرتے تھے نا، فرد کے لیے. ایک ایک بندے کو آپ قریب لاتے رہے، اسلام کے نور سے محبت فرماتے رہے. آپ 150-200 جو افراد بیٹھے ہیں، اگر ان کو یہ مسئلے پتہ چل گئے، مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ میں نے ایک فرد کو نہیں سمجھایا، 3 نسلوں کو سمجھایا. آپ کے بیٹے بھی ہوں گے، پوتے بھی ہوں گے، یا کم از کم آپ کے دکان پر کام کرنے والے لوگ بھی ہوں گے. تو صرف آپ کو فائدہ نہیں پہنچا، آپ کے ذریعے 600 افراد کو فائدہ پہنچا. اور میں سوچوں کہ نہیں، پاکستان کا ہر آدمی یہ کام کرنا شروع کر دے. یہ خواہش تو ہو سکتی ہے، عملی صورت نہیں ہو سکتی. علم اسی طرح پھیلتا ہے، اور یہی طریقہ ہمارے بزرگوں کا رہا ہے. اور معاشرے میں اس وقت تک بڑا بگاڑ نہیں آ سکتا جب تک غلطی کو غلطی کہنے والے موجود ہوں. اگر یہ عمل بھی ختم ہو جائے نا، لوگ کہیں گے غلطی تھوڑی ہے، صحیح ہے. علماء کی یہی ضرورت ہوتی ہے. علماء دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں بعض کا مدنی چینل پہ کوئی مسئلہ بیان کرتا ہوں، یہ تو خیر ایسا ٹاپک ہے اس میں آپ سب کو سمجھ میں آ رہی ہے. میرے دل میں یہ بات پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ اتنا مشکل مسئلہ ہے، یعنی اس کا جو حکم ہے بڑا سخت ہے. لوگ بولیں گے کہ ہم کیسے عمل کریں، کوئی کاروبار بند کر دیں. لیکن میں اپنے تجربے کی بنیاد پر مطمئن ہوتا ہوں. مجھے پتہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ ایک وہ ہوتا ہے جو فوری چھوڑ دیتا ہے، سنتا ہے فوری چھوڑ دیتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ غلطی ہے، اسے تو بچنا ہی پڑے گا. چھوڑنے کا سوچ لیتا ہے کہ میں چھوڑوں گا اس کو، معلوم ہوا تو اس نے یہ سوچا. ایک وہ ہوتا ہے جو تہیہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، نہیں میں نے نہیں چھوڑنا. یہ بھی ایک دن آتا ہے علماء کے پاس، بہت پریشانی آ رہی ہے، کاروبار بالکل بیٹھ چکا ہے، لگتا ہے جو نا میں جو یہ کام کرتا تھا یہ اسی کا نتیجہ ہے. آپ بتائیں یہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو علم جو ہے اس کی برکتیں ہوتی ہیں، بے پناہ برکتیں ہوتی ہیں. علم کی اتنی اہمیت ہے کہ نفل نماز پڑھنے سے افضل علم سیکھنا. نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ وہ بندے کو حرام سے بچاتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے نافرمان کو اللہ کا قرب مل سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں مل سکتا. فرما بردار کو قرب ملے گا. فرما بردار کب بنے گا بندہ؟ جب اس کو پتہ چلے گا
یہ صحیح یہ غلط. ایک مثال میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ نوٹوں میں یہ 2 صورتیں پائے گئی، جائز ایک ناجائز. کیوں ایسا کیوں ہوا، یہ اگلے اسٹیپ میں سمجھا رہا ہوں. فی الحال کچھ مثالیں. آج کل ہماری مارکیٹوں میں کیا ہے کہ گورنمنٹ نے کیش پر ٹیکس لگا دیا. 1 لاکھ روپے پہ 600 روپے کٹیں گے. چیک آیا آپ کے پاس، تو یا ایک آدمی جا رہا ہے بینک میں، آپ سے ملاقات ہو گئی، ہاں بھی کہاں جا رہے ہو، مجھے پیسے کیش کروانے. میرے پاس ہے نا کیش، مجھے 400 روپے دے دینا. تم نے بینک سے کاٹ دینے ہی دینے بینک کو. بھائی بینک کو جو دینے وہ بینک نے تو نہیں رکھنے نا، وہ تو گورنمنٹ ٹیکس لے گی. ٹیکس لینا گورنمنٹ کا جائز ہے. گورنمنٹ ٹیکس نہ لیں تو ہمارے سڑک کیسے بنے، پل کیسے بنے، بلدیہ کیسے چلے، فوج کو پیسہ کہاں سے ملے، پولیس کو کہاں سے ملے، اسکول میں ٹیچر کہاں سے آئے، جن ہاسپٹل کہاں سے چلے، میو ہسپتال کہاں سے چلے. گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے تو غریبوں کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بہت سارے جو ہے وہ راستے میں موجود ہیں لوگ خیانت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے جواب دیں. ٹیکس ریاست کی ضرورت ہے. ہمیں بحیثیت تاجر پاکستان میں رہتے ہوئے اس بات کو سمجھنا ہوگا. یو کے میں رہتے ہوئے، امریکہ میں رہتے ہوئے سب سمجھتے ہیں. 40% تک ٹیکس دیتا ہے وہاں پر تاجر. لیکن اللہ کرے ہمارے ملک میں ایسا نظام قائم ہو کہ دیانت کی فضا ہے، ہمارا جو بھی پیسہ جہاں جاتا ہے وہ صحیح جگہ پر خرچ ہو، لوگوں کی جیبوں میں نہ آئے. تو بینک نے تو ٹیکس کاٹ کے گورنمنٹ کو دے دینے تھے، لیکن آپ نے کون سا ایگریمنٹ کیا؟ آپ نے پیسے کے بدلے پیسے کو بیچا ہے. 1 لاکھ روپے اس کو کیش دے کے 400 روپے زیادہ لیے. سود کی دوسری صورت ہے. ایک اور صورت، ایک چیک ایسا ہے کہ 15 دن بعد کا ہے، دے دیا جناب کسٹمر نے، 15 دن بعد کا چیک اس نے بھی لے لیا کہ چلو ٹھیک ہے ہماری ڈیل ہی جب 15 دن بعد کی ہوئی ہے لے لیتا ہوں. اب اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی اور مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے کا چیک ہے. اب وہ جاتا ہے مارکیٹ میں، یار یہ چیک ہے تو مثال کرو 5000 روپے کاٹ لو، مجھے کم دے دو. یہ بھی وہی صورت ہے، پیسے کو پیسے کے بدلے بیچا گیا اور اس پر جو ہے اس کو نفع دیا گیا. یہ سود کی صورت ہے. ٹرک اڈوں پر کیا ہوتا ہے کہ ٹرک والوں کو چیک ملتے ہیں. ٹرک آیا جناب پشاور سے لاہور، سیب لے کر آیا، وہ آڑتی نے چیک دے دیا، یہ لو جی کرایہ آپ کا. اور وہ جو چیک ہے وہ 3 دن بعد کا ہے. اس ڈرائیور نے واپس بھی جانا ہے، پیٹرول بھی ڈلوانا ہے، وہ چیک کے چکر میں کہاں پڑے گا. تو یہاں اصل میں ظلم ہے. آپ نے اس کے ساتھ غلط کیا. جو آپ کو پتہ ہے اس نے واپس جانا ہے، اس کو آپ آج کا چیک دیں یا اس کو کیش اماؤنٹ دیں، یا اس کی کمپنیز کو یہ کہیں کہ ہم آن لائن کروا دیتے ہیں، پہلے سے بتا دیں تاکہ وہ ڈرائیور کو خرچہ دے کر بھیجے. اب وہ چیک لے کے ٹرک اڈوں پر چھوٹے چھوٹے لوگ بینک رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، کیش رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں، اس طرح کے چیک خرید رہے ہوتے ہیں. ان کی زبان میں بولتے ہیں بلٹی خریدنا. ٹھیک ہے، چیک لے لیا 50,000 روپے کا ہے، اس کو 1,000 روپے کم دے دیا. یہ بھی وہی صورت ہے، پیسے کے بدلے پیسہ بیچا گیا ہے. اور ایک سودی معاملہ ہے. کاروباری دنیا کے اندر LC کھلوائی جاتی ہے. کسی نے جو ہے وہ مال بنوا کر بھیجا. آپ کے لاہور میں کیا پروڈکٹ تیار ہوتی ہے؟ کراچی میں تو ٹیکسٹائل جو ہے وہ چھایا ہوا ہے. یہاں کیا تیار ہوتی ہے جو باہر جاتی ہو؟ بہت ساری، میرے علم میں بھی آ جائیں گی. اچھا، باہر جاتا ہے. اتنا تو مجھے پتا ہے کہ پاکستان سے جتنے بکرے امارات میں جاتے ہیں نا، شاید وہ کوئی چیز جاتی ہو. تو اب کیا ہوا کہ کوئی مال آپ نے بھیجا،
اس پارٹی نے بینک گارنٹی لی اور آپ کے نام LC کھلوا دی. LC میں تاجر مطمئن ہو جاتا ہے, اس کا پیسہ ڈوبتا نہیں. بینک 90 دن کے بعد دینے کا پابند ہوتا ہے. وہ پارٹی اگر نہیں بھی دے گی تو بینک اس کو دیتا ہے. پھر ذرا یہ سمجھیں کہ بینک کیوں دیتا ہے. پارٹی نے نہیں بھی دی تو بینک دے گا. بینک جو یہ کام کر رہا ہے یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. یہ ہمارے فقہ میں لکھا ہوا ہے طریقہ, پورا چیپٹر ہے حوالے کا, کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس نے پیسے دینے ہیں, وہ ضامن لیا ہے اور وہ آ کر کہے اس نے اگر پیسے نہیں دیے تو میں دوں گا. جائز ہے, پورا طریقہ لکھا ہوا ہے. تو بینک اس پارٹی کا, چائنا جو آپ کا مال جا رہا ہے یا باہر مال جا رہا ہے یا UK جا رہا ہے, وہ پارٹی LC کھلوا دیتی ہے. بینک کہتا ہے ٹھیک ہے 90 دن بعد پیسے لے لیجیے گا. اب اماؤنٹ بڑی ہوتی ہے, آپ کا پورا کنٹینر گیا ہوتا ہے. پارٹی بینک سے ڈیلنگ کرتی ہے کہ جناب ایسا کریں کہ میرے یہ 50 لاکھ روپے آئے ہوئے ہیں, آپ 1 لاکھ روپے رکھ کے 49 لاکھ مجھے دے دیں. 90 دن بعد آنے میرے پیسے, یا میں آپ سے قانونی طور پر 90 دن بعد تقاضا کر سکتا ہوں. ڈیل کر لیتے ہیں. کیا پایا گیا؟ پیسے کے بدلے پیسے کی ڈیل پائی گئی. جس زمانے میں ڈالر مہنگا ہو رہا تھا, ایکسپورٹر جو ہے وہ پریشان ہو گئے تھے, تو ایڈوانس میں ڈالر بک ہونا شروع ہو گئے, وہ بھی سود کی صورت تھی. سونار مارکیٹ کے اندر 2 طرح کے کام ہوتے ہیں. ایک تو عام کسٹمر زیورات بنواتا ہے, وہ کیش پر کام کرتا ہے, پیسوں پہ کرتا ہے. ادھار بھی سونا ادھار بھی بیچنا جائز ہے, سونا ادھار بیچنا بھی جائز ہے. لیکن ایک کام ہو رہا ہوتا ہے دکاندار کا اور کارخانے دار کا. یہ دونوں پیسوں میں معاملہ نہیں کرتے. ٹوٹل 98% یہ سونے کے بدلے کام کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر دکاندار نے 100 گرام سونا دیا, کس کو؟ کارخانے دار کو, کہ زیور بنا کے دے دو. وہ اگر پیسے لے لے, روپیہ لے لے, کہ ٹھیک ہے اتنے جو ہے وہ پیسے میں لوں گا آپ سے, تو جائز ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے سونا تو مجھے دو اور سونا ہی لوں گا میں آپ سے. تو واپسی میں وہ کیا کرتا ہے کہ 100 گرام کے بجائے 90 گرام واپس کرتا ہے. یہ سودی صورت ہے. کیوں کا جواب میں دے رہا ہوں. گندم کی مثال میں دے چکا ہوں کہ کسی نے 50 من گندم لی اور کہا کہ 60 من مجھ سے لے لیجیے گا, یا 60 من لے لو, ہاتھوں ہاتھ لے لو, تو یہ بھی سودی صورت ہے. اب ہم نے جتنی گفتگو کی ہے آئیے اس پہ نظر دوڑاتے ہیں. سود کی اقسام 2 اقسام, قرض اور ادھار والا سود, مخصوص اشیاء کے تبادلے والا سود. اس کی کتنی قسمیں؟ قرض کے بدلے نقدی میں نفع ملتا ہو اور قرض کے بدلے بینیفٹ ملتے ہو. یہ کیا ہے؟ کوشچن مارک. صرف 3 جملے مشکل ہوں گے پھر آسان ہے. تیار ہیں جناب؟ درود پاک پڑھ لیجیے. ایک دفعہ اور ریکویسٹ کرتا ہوں, درود پاک تو پڑھ ہی لیں. ایک دفعہ اگر کھڑے ہو کر بیٹھ جائیں تھوڑی سی توانائی آ جائے گی. تشریف رکھیے. تشریف رکھیے. میں نے عرض کیا تھا کہ میں سنانے نہیں پڑھانے آیا ہوں. سود کی 2 قسمیں ہیں. اب تھوڑا سا مشکل لفظ, ایک ربا النسیہ, دوسرا ربا الفضل. قرض والی صورت ربا النسیہ کی ہے اور جو دوسری صورت ہے وہ ربا الفضل کی ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث,
آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، عبادہ بن صامت سے بات کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذهب بالذهب، سونے کے بدلے سونا، والفضة بالفضة، چاندی کے بدلے چاندی، والبر بالبر، گندم کے بدلے گندم، والشعیر بالشعیر، جو کے بدلے جو، والتمر بالتمر، کھجور کے بدلے کھجور، والملح بالملح، نمک کے بدلے نمک، مثلا بمثل، جب بھی یہ معاملہ کرنا ہو جنس ایک ہی ہونی چاہیے، برابر ہونا چاہیے، تساوی ہونی چاہیے، سوان بسوائن، برابر ہونی چاہیے، یدن بیدن، ہاتھوں ہاتھ ہونی چاہیے، ادھار نہیں ہونی چاہیے۔ جب یہ اصناف بدل جائیں، فبیو کے فشے تم، پھر جس طرح چاہو بیچو۔ ایک سود وہ ہے جو قرآن نے حرام کیا، ایک سود وہ جو حدیث نے حرام کیا۔ یہ میں نے وہ حدیث بیان کی ہے جس نے کچھ چیزوں کے تبادلے میں سود بیان کیا ہے۔ 6 چیزیں بیان کی گئی یہاں پر، سونا، چاندی، گندم، جو، کھجور اور نمک۔ اگر سونے کے بدلے سونا ہے تو کم زیادہ نہیں ہو سکتا، ادھار بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو 6 چیزیں ہیں یہ وہ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ اب علماء نے ان 6 چیزوں سے ایک اصول نکالا اور دنیا بھر میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اس کے اندر داخل کر دی۔ اس اصول کا نام ہے جنس اور قدر۔ اب میں نے آپ سے کہا نا ایک فارمولہ آپ کو سمجھانا ہے، اب میں وہ سمجھانے لگا ہوں۔ کوئی ایک صاحب کھڑے ہوں گے، کوئی ایک صاحب کھڑے ہوں گے، جی یہ بتائیں، ایک آدمی فروٹ خریدتا ہے، پیسے دیے، فروٹ لیا، تو کیا ہوا؟ پیسے ایک الگ چیز ہے، فروٹ ایک الگ چیز ہے، دونوں چیزیں ایک تو نہیں ہے نا۔ کوئی یہ کہے گا کہ فروٹ اور پیسے ایک ہی جنس ہے؟ الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو جس سے مراد یہ ہے کہ دونوں ایک ہی چیز جہاں ہو، ایسی خرید و فروخت ہو بارٹر سسٹم پر، کہ یہاں سے بھی وہی چیز ہے، وہاں سے بھی وہی چیز ہے۔ اس کی ایک مثال کیا؟ کھجور، وہاں سے بھی کھجور، یہاں سے بھی سیب، وہاں سے بھی سیب۔ آپ کہیں گے ایسا کہاں ہوتا ہے؟ ایسا کون کرتا ہے؟ تشریف رکھیں۔ تو ایسا ہوتا ہے، اگر نہیں بھی کوئی کرتا ہو تو مسئلہ تو سمجھ لیں، وہ جو نئے نوٹ اور پرانے نوٹ والا مسئلہ ہے وہ یہیں سے حل ہونا ہے۔ اسی فارمولے سے آپ کو پتہ چلنا ہے جائز صورت کون سی ہے، ناجائز صورت کون سی ہے۔ وہاں کیا صورت تھی؟ ایک طرف سے نوٹ، دوسری طرف سے بھی نوٹ، جنس اور جنس، ٹھیک ہے جی۔ ایسا تبادلہ جس میں دونوں چیزیں ایک ہی چیز ہوں۔ گائے اور بکری ایک ہے، الگ ہے؟ جانور ضرور ہے لیکن ریٹ تھوڑی دونوں کا ایک ہے۔ بکری الگ جنس ہے، گائے الگ جنس ہے۔ بکری اور گائے کا تبادلہ اگر ہوگا، ایک جنس کا تبادلہ ہوگا یا الگ جنس کا ہوگا؟ الگ جنس کا ہوگا۔ تو ایک تو چیز اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جنس کو سامنے رکھا جائے کہ کہیں جنس ایک ہے کہ الگ ہے۔ ایک پہ اور حکم ہوگا، الگ پہ اور حکم ہوگا۔ پلس کرنا ہے قدر کو۔ قدر کا انگریزی میں ترجمہ ہے میجرمنٹ۔ کیا ترجمہ ہے؟ اور اردو میں کہتے ہیں پیمانہ۔ جب بھی آپ کوئی چیز لیتے ہیں اور دیتے ہیں تو 2 طریقے سے ڈیل ہوتی ہے، یا تو لاٹ کے حساب سے ہوتی ہے۔ کس کے حساب سے ہوتی ہے؟ وہاں میجرمنٹ کوئی ویلیو نہیں رکھتی، بھئی لاٹ پوری خریدنی آپ نے۔ دوسری کس حساب سے ہوتی ہے؟ تول کر ہوتی ہے۔ ترازو تو آج کی ایجاد ہے نا، پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ ماپ یا ناپ؟ ماپ کر۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ آپ بڑے بوڑھوں سے پوچھئے گا، گاؤں کے اندر کوئی بندہ کوئی چیز بیچنے آتا تھا گاؤں دیہاتوں میں، ہاں بھی کپڑے والا آیا ہے یا کوئی کلفی والا آیا ہے، پیسے نہیں ہیں، دانے لینے دینا اس نے، تو ایک ہانڈی میں یہ ہوتا تھا جی اتنے دانے دے دو۔ یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے گاؤں دیہات میں دیکھا ہے۔ ترازو آنے سے پہلے
माप कर चीजें दी जाती थी। तो दूसरे तरीकों को क्या कहेंगे? पहला तरीका तौल, दूसरा तरीका क्या कहलाएगा? उर्दू में माप, अरबी में केल। अरबी में केल। यहां एक थोड़ी सी पेचीदगी है। हमारे लेन देन में एक तीसरी चीज भी होती है। मदीना शरीफ कौन कौन गए? केले गिन के मिलते हैं या तौल के मिलते हैं? जी, केले तौल के मिलते हैं। हमारे यहाँ किससे मिलते हैं? गिन के मिलते हैं। तो एक तीसरी चीज भी होती है, बहुत सारे आइटम क्या होते हैं? मोबाइल का भी सुना है कि तौल के बिकता हो, पर पीस बिकता है। सूद की दूसरी किस्म हम समझ रहे हैं। बस ये बात समझ जाए तो अगली बात समझ के कहेंगे मौलाना साहब ये शरीयत का क्या उसूल है? जो सूद की दूसरी किस्म है उसमें इसका एतबार नहीं किया गया, इसका एतबार नहीं किया गया। नोट क्या है? हैं? अददी है ना, गिन के बिकते हैं। तो वो जो मैंने कहा था ना कि अगर ये पैसे दे देता है 2200 रुपये और 2000 रुपये गड्डी ले लेता है नगद, तो ये जायज़ है। वो इसलिए बयान किया कि नोट के बदले नोट जिन्स एक पाई गई या नहीं पाई गई, लेकिन ये पाई गई सूरत, ये पाई गई। शरीयत ने इस किस्म में सूद पाए जाने के लिए दो चीजें लाजिम की हैं। अगर ये दोनों एक साथ पाए जाएंगे, क्या? नगद इजाफा भी हराम और उधार भी हराम। क्या? जैसे किसी ने गंदुम बेची, गंदुम के बदले जिन्स पाई गई भी जनाब, जिन्स एक ही है। गंदुम तौल के बिकेगी या फिर वजन से बिकेगी? ऐसा ही है ना, इसमें तो नहीं आ रही ना। तो अब ये जरूरी है कि अगर कहीं ऐसा सौदा होता है तो कमी बेशी नहीं हो सकती। कमी बेशी हुई सूद हो जाएगा, उधार हुआ सूद हो जाएगा। किसी ने एक बकरी बेची 2 बकरियों के बदले, दोनों की जिन्स एक है, ये पाया गया, ये पाया जा रहा है ना, ये नहीं पाया गया। नकद बेच दे, ये एक बकरी ले लो, 2 बकरी दे दो, चला जाए। उधार करेगा तो हराम हो जाएगा। इस कायदे की 4 सूरतें हैं। कितनी सूरतें हैं? हाँ, अब आप अपनी बुक खोलें। पहली सूरत, जिन्स एक हो, कदर एक हो। 29 जिन्स एक हो और कदर भी एक हो। हुक्म बयान नहीं कर रहे अभी हम हुक्म बयान नहीं कर रहे इसका हुक्म जायज़ है नाजायज़ है। ये अर्ज कर रहा हूं कि ये मसला, इस मसले की कोई 5वीं सूरत नहीं है कि आप परेशान हो जाएंगे, इतनी मुश्किल चीज़ कौन समझेगा। सिर्फ 4 चीज़ें समझेंगे बस। जिन्स एक हो, कदर भी एक हो। तस्वीर किस चीज़ की बनी हुई है? गंदुम के बदले गंदुम। दूसरी सूरत, जिन्स एक हो, कदर मुख्तलिफ हो। घोड़े के बदले किसी ने घोड़ा बेचा, यार तो आपका घोड़ा बड़ा अच्छा है, मेरे घोड़े से तबादला कर लो। जिन्स एक है, इसकी जो वो है कदर पाई जाती है इसमें। जिंदा घोड़ा तो कोई नहीं बिकता तोल कर। तीसरी सूरत, जिन्स मुख्तलिफ हो, बाटर सिस्टम। किसी ने चीनी खरीदी गंदुम देकर, दोनों की जिन्स अलग अलग है ना, लेकिन दोनों का वजन एक है, केल पाया गया। चौथी सूरत, जिन्स भी अलग हो, कदर भी अलग हो। जो आप आम तौर पर हम खरीद फरोख्त करते हैं यही होता है। पैसे देते हैं मोबाइल खरीद लेते हैं, पैसे देते हैं सोना खरीद लेते हैं, पैसे देते हैं गाड़ी खरीद लेते हैं। ये 4 सूरतें बनी। इन 4 सूरतों में से कौन सी जायज़ कौन सी नाजायज़? अगले पेज पर। जब जिन्स भी एक हो और कदर भी एक हो, आप ना पेज नंबर 29 पर रहे।
اگلا پیج یہاں سے دیکھ لیں گے. جنس پہ ایک اور تصویر کس چیز کی ہے؟ ٹھیک ہے. اب اس کا حکم کیا ہے؟ ادھار کریں گے حرام ہو جائے گا. کہا یہ گندم لے جاؤ، اپنے گندم کل دے دینا. ادھار کریں گے حرام ہو جائے گا. اچھا گاؤں جاتوں میں جو ہوتا ہے نا، آٹا ختم ہو گیا پڑوسی سے لے آؤ، یہ قرضہ ہے. کیا ہے یہ جائز ہے. خرید و فروخت ہو رہی ہے تو وہ ناجائز ہوگا. بھائی پہلے زمانے میں سونے چاندی کی اشرفیاں ہوتی تھی نا، ہیں نوٹ تو نہیں تھے، تو لوگ قرضہ کس چیز میں لیتے تھے؟ اشرفیوں میں لیتے تھے. تو قرضہ میں سمجھا چکا ہوں ایسی چیز نہیں ہوتی اس کو سنبھال کر رکھا جائے. قرضہ لیا جاتا ہے ضرورت پوری کرنے کے لیے، تو گندم بھی قرضے میں لی جا سکتی ہے. یہ خرید و فروخت کی بات ہو رہی ہے. ادھار ہوا تو سود. گندم 10 من، دوسری طرف سے 11 من، کیا ہوا؟ کمی بیشی، یہ بھی سود ہو جائے گا. آگے چلے. جنس ایک ہو قدر مختلف ہو. جنس ایک ہو جیسا کہ نوٹ کے بدلے نوٹ بیچنا، تو کیا حکم ہوگا؟ ادھار حرام ہے، ہاتھوں ہاتھ جائز. نوٹ میں قدر پایا گیا؟ نہیں پایا گیا نا، کیونکہ یہ ترازو کیل والا نہیں ہے. ہاتھوں ہاتھ اگر ایک طرف سے زیادہ ایک طرف سے کم ہے، نقد ادائیگی ہوگی دو طرفہ، تو یہ جائز ہے. یہ گھوڑا دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. کس نے کہا کہ یہ 2 گھوڑے کے بدلے 1 گھوڑا دیا، فوراً سودا ہو جائے، ہاتھوں ہاتھ جائز ہے. آگے چلتے ہیں. جنس مختلف ہو قدر ایک ہو. یہ دیکھیں مثال، گندم اور چاول دونوں ایک ہی ماپ سے بکتے ہیں نا، تول کر بکتے ہیں، لیکن جنسیں الگ ہیں. ایک نے کہا کہ جی 1 من گندم کے بدلے مجھے 5 من جو ہے وہ چاول دے دو. چونکہ اس کے اندر یہ غلطی زیادہ ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں. پہلی بار سوچ نہیں پائی جاتی، یہ زیادہ پائی جاتی ہے. چونکہ اس کے اندر جنس تو نہیں پائی جا رہی، لیکن قدر ایک پائی جا رہی ہے، دونوں کا تول ایک ہے. ہاتھوں ہاتھ کر لے، نقد. ادھار کرے گا تو حرام ہو جائے گا. آگے چلیں. چوتھی قسم، جنس بھی الگ قدر بھی الگ. حدیث پاک میں فرمایا گیا فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، جیسے چاہتے ہو بیچو. موبائل سونا، پیسہ کوئی اور چیز. جی سیکنڈ لاسٹ سلائیڈ، خلاصہ نکالتے ہیں. آج ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہم نے سود کی 2 اقسام. پہلی قسم ربا نسیہ، قرض کے بدلے یا ادھار کی بعض صورتوں کے بدلے نفع دیا جاتا ہے، ٹھیک. دوسری ربا الفضل، کچھ اشیاء کے باہم تبادلے پر سود پایا جاتا ہے. اور جب یہ پتہ چلے گا جنس اور قدر کا معاملہ کیا ہے، ہم فارمولے کو سمجھ جائیں گے. ایک بات میری توجہ سے سنیں، میری تو توجہ کریں. فارمولہ سمجھنا اصل نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں، آپ کو پتہ چلے کہ یہ حلال ہے یا حرام، کافی ہے. تو میں نے یوں بیان کر دیا کہ اس کے بیان کرنے سے ہو سکتا ہے آپ کے لیے تھوڑا مسئلہ جاننا اور آسان ہو جائے. یہ بات اگر سمجھ میں نہیں آئی تو کوئی بات نہیں، اس کو مائنس کر دیں، کیونکہ اس طرح کا معاملہ کم ہوتا ہے، گاؤں جاتوں میں زیادہ ہوتا ہے، شہری زندگی میں کم ہوتا ہے. آگے یہ بڑا اہم نوٹ ہے، یہ بڑا اہم نوٹ ہے کہ تو سود کی 2 قسمیں، ایک تیسری قسم بھی ہے جو میں آج نہیں سکھا رہا. درجنوں قسم کی چیز پائے جاتے ہیں اس میں، درجنوں قسم کی. یہ مت سمجھیے گا کہ ہم نے سود کو سمجھ لیا ہے. سود کی موٹی موٹی 2 قسمیں سمجھ لی ہیں، تیسری قسم بڑی باریک ہے، اس کا سمجھنا بھی باقی ہے. آگے چلتے ہیں. سود لے لیا ہو تو کیا کیا جائے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہماری تو سیلری جو ہے وہ آتی رہی اس کے اندر سیونگ اکاؤنٹ کے اندر. یا کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں احساس بیدار ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم یہ اکاؤنٹ ختم کریں گے. پوچھتے ہیں اب جو رقم آ گئی اس کا کیا کریں؟
اس کا حکم یہ ہے کہ یہ ناپاک رقم ہے، حرام کی رقم ہے. بعض لوگ کہتے ہیں مسجد کے باتھ روم میں لگا دو. اللہ کے بندو، مسجد کے باتھ روم میں رہنا بھی ثواب کا کام ہے. وہ کیا ناجائز کام ہے؟ مسجد کے باتھ روم میں رہنا بھی ثواب کا کام ہے. وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، وہاں نہیں لگ سکتا. بغیر ثواب کی نیت کے یہ نیت کرنی ہے، اے مالک میں توبہ کرتا ہوں، یہ رقم میری غلطی سے آ گئی، میں اب اس سے نجات پا رہا ہوں. یہ نہیں کہیں گے کہ جناب سیٹھ صاحب نے رکھوایا ہوا 1 کروڑ روپیہ اور یہاں بنے ہوئے جناب کیا بنے ہوئے ہیں؟ سخی بنے ہوئے ہیں، غریبوں کو بانٹ رہے ہیں. پیسہ سود کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حرام مال پیش کر کے ثواب چاہتے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ اس سے خلاصی حاصل کرنی ہے، ثواب کی نیت نہیں کرنی. جو بھی مستحق زکوٰۃ ہو اس کو دے دے، یہ اس کی خلاصے کا طریقہ ہے. خلاصی سمجھ لی جناب، خلاصہ آپ پہلے سمجھ چکے ہیں، خلاصہ بھی سمجھ لیا، خلاصے بھی سمجھ لی. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میں بہت درد دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں، ہمارے ذہنوں میں کوئی مائنس بات پیدا نہ ہو. یہ شیطان کا ایک حملہ ہوتا ہے کہ نہیں مولوی صاحب نے یہ کیا بیان کر دیا، یا وہ بات بڑی مشکل بیان کیا، کچھ سمجھ ہی نہیں آئی. آپ اگر یہ کہیں گے کچھ سمجھ نہیں آئی، یہ ایک حقیقت ہے. گلاس میں آدھا پانی ہے اور آدھا گلاس خالی ہے، یہ 2 الگ الگ جملے ہیں. اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں وہاں شریک ہوا، میں نے 4 باتیں سیکھی ہیں، باتیں تو 20 سکھائی گئی تھی، میں 4 باتیں سیکھ کے آیا ہوں، تو یہ وہ انداز ہوگا جو آپ کی طبیعت پر اچھے اثر ڈالے گا. درود پاک پڑھ لیجیے. ہمارے دارالفتہ اہل سنت کے علماء کرام ہیں، ان کو بطور خاص میں نے یوں بلوایا کہ مفتی ساجد صاحب اشرا کے دارالفتہ میں ہوتے ہیں. مائک دیں بھی، اشرا کا دارالفتہ کہاں ہے؟ اشرا دارالفتہ اہل سنت یہ اشرا میں گولڈ مارکیٹ ہے، تو وہاں پہ لطیف پلازا کے فرسٹ فلور پر اشرا دارالفتہ اہل سنت قائم ہے. مفتی انس صاحب داتا سرکار کے قدمین شریفین کی جانب جو پہلی گلی آتی ہے جوس والی، اس جوس کارنر والی گلی میں دعوت اسلامی کی بلڈنگ ہے. مکتبۃ المدینہ کے فرسٹ فلور کے اوپر دارالفتہ اہل سنت ہے. صبح 9 سے شام 5 بجے تک اس کی ٹائمنگ ہے. دارالفتہ میں یہ حضرات موجود ہوتے ہیں، آپ کا استقبال کریں گے، آپ کبھی آئیں گے. دارالفتہ میں مسئلے پوچھنے کی کوئی پیسہ نہیں ہے. آپ کہیں گے لکھ کے دے دیں، لکھ کے دیں گے، لکھنے میں 2-3 دن لیں گے آپ سے، لیکن یہ ہوگا کہ کبھی بھی آپ چلے جاتے ہیں. اوقات کار کیا ہے؟ صبح 9 سے شام 5 بجے تک. آپ کے یہاں؟ ہمارے ہاں 11 بجے سے لے کر 5 بجے تک ٹائمنگ ہے. یعنی جس طرح ایک گلی محلے میں کلینک کھلا ہوتا ہے نا، کہ بندہ بیمار ہے ڈاکٹر کے پاس جائے گا، تو یہ دارالفتہ اور مسائل پوچھنے کی جگہ اس سے زیادہ ہمارے لیے اہم ہے. یہ موجود ہیں، آپ حضرات استفادہ کریں. سنڈے والے دن چھٹی ہوتی ہے، جمعے کے دن کھلا ہوتا ہے. آپ کے یہاں جمعے کو کھلا. کوشچن آنسر. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پرائیویٹ کمپنیز میں پروویڈنٹ فنڈ ایک ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ 8%، 5%، مطلب 8% ہماری سیلری سے کاٹا جاتا ہے اور 8% ایکسٹرا کمپنی ڈالتی ہے اور سال کے بعد وہ ملتا ہے. تو جو ایکسٹرا کمپنی ڈالتی ہے کیا وہ سود میں ہے، کا لینا جائز ہے؟ جو کمپنی ڈالتی ہے وہ آپ کے ایگریمنٹ کا حصہ ہوتا ہے. یعنی آپ کو سیلری دے دی مثال کے طور پر 30,000 روپے کیش آپ کے اکاؤنٹ پر ٹرانسفر کر دی، اور 8% وہ آپ کو الگ سے جمع کر رہی ہے. آپ کے ایگریمنٹ میں ہوتا ہے کمپنی یہ کرے گی، وہ اجرت کا حصہ ہے. جو پیسے پروویڈنٹ فنڈ میں کمپنی ڈالتی ہے وہ حلال ہے، وہ آپ کے ہیں. لیکن وہ جو پیسے بینک میں اضافی جمع ہو جاتے ہیں وہ حلال نہیں ہے. مثال کے طور پر کمپنی نے اور آپ کی تنخواہ سے کٹ کے جو بھی جمع ہوا وہ جمع ہوا 5 لاکھ روپے، 2 سال رہنے پہ 20,000 روپے اور جمع ہو گئے. جو بینک کا اضافہ ہوگا وہ سود ہوگا. ایک دوسرا سوال ہے
कंपनीज में जो मतलब वो जॉब ऑफर लेटर होता है उसमें ये होता है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी भी दी जाती है और बाद में डॉक्यूमेंट्स भी लेते हैं, आईडी कार्ड्स वगैरह, वो खुद ही प्रोसीजर करवाते हैं। तो उस एग्रीमेंट पे जो साइन करता है बंदा, क्या साइन जो करता है उसको बेनिफिट मिलते हैं, नहीं करता नहीं मिलते। ठीक है, जबर नहीं है, इकरार नहीं है, आपने करना ही करना है। जहाँ जबर है, मिसाल के तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा आपको, आप ये काम करवाएं, वो अलग सूरत है। जहाँ आप ऑप्शनल है तो वहाँ कैसे गुंजाइश होगी। नेक्स्ट प्लीज। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो खलासी हासिल करने के लिए रकम अदा की जा रही है, जिसको अदा की जा रही है, अगर वो पूछ ले कि ये कौन से पैसे हैं, तो फिर क्या उसे फरमाए कि ये कौन से पैसे हैं? उसको गिफ्ट कह सकते हैं, तोहफा कह सकते हैं, कि उसको एहसास ना हो। ये ज़कात के बारे में फुक़हा ने लिखा है कि अगर आप ज़कात कहेंगे उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होगी, ऐसे मौके पर आप तोहफा गिफ्ट ईदी कह सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और है, और इसमें यह भी है, गुनाह का इजहार करना भी गुनाह है। एक तो उसकी इज़्ज़त नफ्स है, दूसरा आपके लिए ज़ाहिर करना ये जाहिर जायज़ नहीं है कि मैंने ऐसा किया था। ज़ाहिर करने के मौके होते हैं, आप किसी आलिम के पास गए कि भाई मैंने इस तरह का काम कर लिया है, वो एक मौका है। उलमा ने लिखा किसी की नमाज कज़ा हो गई, तो छुप के पढ़े, या ऐसी नमाज़ों के बाद पढ़े जिसके बाद नफिल होते हैं। जैसे ज़ोर के बाद नफिल होते हैं, कुछ समझेगा हो सकता है नफिल पढ़ रहा है, उसने फजर की कज़ा पढ़नी थी, लेकिन असर के बाद नफिल नहीं होते, तो असर के बाद पढ़ना जायज़ नहीं होगा, इसके लिए कज़ा नमाज घर में पढ़ सकता है। क्रेडिट कार्ड्स की बात हो रही थी, थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा था कि जो अगर पेमेंट हम डिले करते हैं, ओवरड्यू हो जाती है, उस पर तो मार्कअप पड़ गया, वो ठीक है। अगर हम ड्यूरिंग प्रोसेस पे कर देते हैं और उसके इंटरेस्ट भी नहीं बढ़ता जिन चीज़ों पे, जैसे ग्रोसरीज वगैरह हैं। एक बात समझने की कोशिश करें, आपका बैंक में अकाउंट ना हो या आपकी माली हालत ऐसी ना हो, नौकरी पेशा ना हो, आप बैंक क्रेडिट कार्ड देगा? नहीं देगा, नहीं देगा, ठीक है ना। तो आप डेबिट कार्ड इस्तेमाल करें। किसी टाइम होता है डेबिट कार्ड की पोजीशन नहीं होती है, क्रेडिट कार्ड को उस टाइम में पे तो कर सकते हैं ना, इन टाइम में अगर फिर उस पर 2.5 या समथिंग अगर ऐड भी नहीं होता, जैसे मेडिसिन है, पेट्रोलिंग है, बैंकों की सोच है यहूदी सोच, करोड़ों के इश्तेहार छापते हैं, क्रेडिट कार्ड लीजिए, क्रेडिट कार्ड लीजिए, 40 दिन में पेमेंट हो जाती है, बैंक को कुछ मिलेगा? बैंक को कुछ मिलेगा? वो सोचते हैं दाना डालो कभी तो बंदा फंसेगा। तो मसला ये है कि हमारी कौम को दो चीज़ों से इस वक्त खतरा है आज की तारीख। एक उन ड्रामों से जो टीवी पर ड्रामे चलते हैं, फिल्मी ड्रामे, जिसके अंदर अब करैक्टर लाकर, एक नज़रियाती सोच लाकर इस्लाम पर हमले हो रहे हैं। एक तो खतरा इस वक्त उस नज़रियाती चीज़ से कि जो हमारी कौम में उतारी गई है, लो जी इसके बहाने उनके नज़रियात बदलें, चेंज हों, इस्लाम से मुतनफ़िर हों, दूर हों। दूसरा ख़तरा है उन कंपनियों से जो नाजायज़ काम के लिए भी ऐसी मशहूरी करती हैं कि बिल्कुल शीशे में उतार लेती हैं। बंदा बोलता है यार कितने फ़ायदे हैं, वाह स्कीम आ रही है, आइंदा जनाब जिसके पास फला बैंक का कार्ड होगा उसको इतने फीसद आए, जिसने नहीं वो कार्ड रखा तो वो भी रख लेता है। होता क्या है, उसने बेचारे ने खर्च करने थे 1000 रुपये, उसके बजाय वो 5000 रुपये खर्च कर लेता है और वो चीज़ भी महंगी मिलती है उसे। कंपनियों से बचना होगा। हम आज तक कार्डलेस थे, कम से कम डेबिट कार्ड हो जाए तो कार्डलेस बनना पड़ेगा। यूँ हजूर बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि दुकान के ऊपर कुछ लोग आते हैं, जैसे कि पार्टी की नुमा, वो ये कहते हैं कि ये मेरा माल ले लो और इसको सेल कर देना, ठीक है, और इसके पैसे तय कर लो आप कि मुझसे इतनी उजरत लोगे। मसलन एक प्राइस बॉन्ड ही है, इसके ऊपर 20 रुपये कमीशन लोगे, ठीक है, वो तो उसने तय कर लिया और ये तय नहीं किया कि माल बच गया तो वो वापस ले गए या दुकानदार ले गए। इसके लिए शरीयत क्या होगा मसला? देखिए तिजारत है या कमीशन है, फ़र्क इसी से होगा ना। मिसाल के तौर पर मैं छोटी सी मिसाल समझाता हूँ। किस ज़माने में थर्मास में लोग कुल्फ़ी बेचते थे, देखा था किसी ने? एक आदमी कहता है ये कुल्फ़ी इतने की बेची, जितने की चाय मर्जी बेचोगे।
एक आदमी कहता है इतने की बेचनी है, इतना कमीशन मिलेगा, ज़ाया हो गई, गल गई, उसकी होगी। तो देखा जाता है कि ख़रीदारी हुई है, जैसे फ्लैट है, प्रॉपर्टी है, वो कहता है जी मेरा माल है, आप बिकवा दो, इतने पैसे दूंगा। वो कोशिश करता है, 6 महीने हो जाते हैं, नहीं बिकती, वापस कर देता है। तो ये ख़रीदारी नहीं है ना। देखा जाएगा कमीशन है मायदा या तिजारत है। तिजारत है तो वापसी नहीं है, कमीशन है तो चीज़ मालिक की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने आखिरी जो स्लाइड्स लाई थी कि जिसने वसूल कर लिया है तो वो उसकी तलाफ़ी करे, तो जिसने दिया हुआ है यानी जिसने कर्ज लिया था और सूद देता रहा है उसके ऊपर, उसकी भी कोई तलाफ़ी है? और दूसरा बस इस बारे में थोड़ा बता दो। इसकी तलाफ़ी सिर्फ तौबा है कि इसने सूद दिया किसी को, पैसे कर्जे में लिए थे, सिर्फ तौबा है। बाद लोग ये समझते हैं वो जो कर्जा था वो भी हराम हो गया, वो नहीं। उस कर्जे से अगर कारोबार किया वो हलाल है, जो इसने दिया है वो सूद है। जी माशाल्लाह, आपने ये कोर्स करवाया, तो ये कोर्स करने के बाद इस चीज़ की हमें इजाज़त है कि लोग मसले पूछें सूद के और हम बताएं? लिमिट होती है, ज़ाहिर बात है, ये हमने अपने ज़ात के लिए किया है और ऐसा कोई करेगा भी नहीं। होता ये है कि जो चीज़ आपने दूसरे को बयान करनी है, थोड़ा सा संभल के, बहुत सारी बातें आप गेट से निकलेंगे जहन से निकल जाएंगी, इसलिए अर्ज़ किया है कि थोड़ा सा समझ के कि क्या बयान करना है, कितना बयान करना है। नेक्स्ट जी, ये जो मकानात प्रॉपर्टी के ऊपर एडवांस लेते हैं किराएदारों से, इससे जो फ़वायद हासिल करते हैं वो क्या सूद में आते हैं या कि सूद? मैंने अर्ज़ किया ना कि अगर तो ज़्यादा पैसे दिए एडवांस में और किराया कम किया है, किराया माफ़ कर दिया है, तो ये सूदी फ़वायद दिए। नहीं, मेरा मकसद है अगर किराए पे मकान दिया है, उसका 2 माह या 3 माह का एडवांस लिया है उससे, इस सूरत में कि वो मकान छोड़ने से पहले अगर वाजबात क्लियर नहीं करता, बिल वगैरह या जितना मार्केट में राइज है, हर मार्केट का अलग हिसाब होता है ना। छोटी मार्केट है उसमें कम होंगे, बड़ी मार्केट में ज़्यादा होंगे। मार्केट में जितना राइज है उतना रखना ठीक है। ठीक है जी, मतलब उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ाती इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्रेडिट कार्ड के हवाले से था कि अगर किसी ने क्रेडिट कार्ड इसलिए यूज़ कर रहा है कि वो हार्ड कैश कैरी नहीं करना चाहता, तो जैसे इस तरह में हालात हैं मुल्क के, तो वो उसको अवॉइड करने के लिए सर्कमस्टांसेस कि वो यूज़ करता है सिर्फ क्रेडिट कार्ड के, हार्ड कैश कैरी ना हो, सेफ रहे उसकी चीज़, तो इस सेंस में अगर वो यूज़ करता है तो प्रॉब्लमेटिकली है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात पर मुस्कुराएंगे, नाराज़ नहीं होंगे। मैं उम्मीद रखूँ ना। कोई 15-20 दिन पहले एक साहब आए थे, यही बात उन्होंने की, ग्रॉसरी खरीदनी होती है, ये मसला वो मसला। मैं कहा यार ग्रॉसरी कितनी खरीदनी होती है? 50,000 की खरीदनी होती है। 5-7 हज़ार रुपये का आप सामान खरीद लोगे, 10 का खरीद लोगे, 15 खरीद लोगे। आपके पास वो 70,000 वाला मोबाइल है, वो कहाँ छोड़ के जाओगे? 70,000 वाला मोबाइल तो साथ में है, और 10,000 रुपये के लिए आप बोले कार्ड मजबूरी है। तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। हज़रत हमारा काम आदमपुर मार्केट में है, तो फ़र्ज़ किया एक एम्ब्रॉयडरी वाला, हम उसके पेमेंट दे रहे हैं तकरीबन 750 रुपये पर सूट। उसको कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है, उसको तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए उसको एडवांस की सूरत में चाहिए। वो हमसे कहता है कि आप ना मुझसे थोड़ा सा यानी कि रेट कम करवा लें, तो आप मुझे एडवांस की सूरत में आप मुझे 200-300-400 सूटों की पेमेंट यकमुश्त अदा कर दें। तो इस सूरत में ये काम करना कैसा? माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है। तशरीफ रखिए। आप उससे सूट खरीदते? जी, सूट खरीदते हैं उससे? नहीं, एम्ब्रॉयडरी करवाते हैं ना। सूट आपके होते हैं? हाँ जी, कपड़ा हमारा होता है, वो मजदूरी लेता है हमसे एम्ब्रॉयडरी करने की। मजदूरी लेता है? हाँ जी। अच्छा। तो मिसाल है कि हम 750 में उससे बनवा रहे हैं। हाँ। उसको ऐसी कोई ज़रूरत आन पड़ती है, वो कहता है जी मुझे आप ना तकरीबन 1.5-2 लाख का इंतज़ाम कर दें, तो अब जो बना के देगा उसके पैसे कम लेगा। हाँ जी, ये सूद है, ये सूद है। अच्छा, उसके पैसे कम क्यों हुए? कर्जे की वजह से हुए। ये जायज़ नहीं, ये जायज़ नहीं है। ठीक है, पहले आप बता चुके हैं, लेकिन एक भाई पूछना चाह रहे हैं, ज़रा दोबारा दोहरा दीजिएगा। जो सिक्योरिटी ली जाती है एडवांस की शक्ल में, घर की या शॉप की, किराया भी आ रहा है, किराया भी तय है, लेकिन जो सिक्योरिटी है क्या उसको यूज़ कर सकते हैं?
میں نے جو پہلی چیز سمجھائی نا، قرض، امانت، انویسٹ. قرض ہوتا ہی استعمال کرنے کے لیے، اور اس رقم کو بھی میں نے عرض کیا تھا قرض ہے، اور قرض استعمال کرنے کے لیے ہوتی ہے. شکریہ. اب جو ہے وہ یافر بھائی ملفوظات ارشاد فرمائیں گے. ماشاء اللہ عز و جل، ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. سوال علم کی چابی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور بدقسمتی سے جو دنیا بھر میں آج مسلمان تباہی کا شکار ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو دین کے، شریعت کے اصول ہیں، ان کو چھوڑ کر کسی معاشرے کے اصول اپنا لیے. جب مسلمان ٹریک سے ہٹے ہیں پھر تباہی کا شکار ہو گئے، نظام بدل گئے سارے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نظام دیا وہ یونیورسل ہے، پوری دنیا کے لیے. مثال کے طور پر ایک نظام ہے ہمارے پاس کہ جو اپنے ماں باپ کو رحمت بری نگاہ سے دیکھے اسے ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا. اب وہ والد چاہے انگریز ہے، والد چاہے پٹھان ہے، والد چاہے چائنا میں ہے، والد چاہے انگلستان میں، چاہے ہندوستان میں، اگر وہ مسلمان ہے، بیٹا مسلمان ہے، محبت بری نگاہ سے دیکھے گا اسے مقبول حج کا ثواب ملے گا. انگلستان والا، انگلینڈ والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے ملک میں رواج ہے کہ اس کو اولڈ ہاؤس میں جا کے جمع کرانا ہے. ابا جی بوڑھے ہو جائے تو ان کو دھکا دینا، چلو جی ابا جی بکار ہو گئے تسی. یہ نہیں ہو سکتا. ہم نے کیا ہے، ہم نے یہ کیا ہے کہ اب انگلینڈ گئے تو وہاں دیکھا کہ یار ابا جی نے جو دینا تھا وہ تو دے دیا ہمیں، مکان بھی لے دیا، جوان بھی کر دیا، پڑھا بھی دیا، لکھا بھی دیا. اب بوڑھے باپ پہ خرچ کرنے کی ضرورت کیا؟ انگلینڈ کا رواج بڑا اچھا ہے، ابا جی کو بوڑھے اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ. ان کو ابا جی ہم انگلینڈ میں ہیں، دیکھیں یہاں جہاں دیس ویسا دیس ویسا بیس، تو یہاں رہنا ہے نا، تو یہاں رواج یہ ہے کہ بوڑھوں کو نا جمع کراتے ہیں اولڈ ہاؤس میں جا کر. وہ چاہے سور کھائیں، چاہے شراب پئیں، جو کھانا دیں ان کی مرضی، جو کریں. ابا جی آپ کو میں فکر نہ کریں، ملنے آتا رہوں، آپ چلے جائیں ادھر. اب بتائیے کیا یہ انسانیت ہے؟ ہم نے جدھر فائدہ نظر آیا ہے نا، ہمیں ہمارا فائدہ، ہم نے اس پہ ہاتھ رکھ دیا کہ یہ نظام صحیح ہے. اور بعد میں جب اس نے شاٹ ماری، کرنٹ مارا نا اس نے زور سے، پھر ہم چیختے اور چلاتے ہیں. تو ماشاء اللہ آج ہمارے پاس مفتی صاحب تشریف فرما ہیں، ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کی بات ہے. دارالافتاء مرکز الاولیاء لاہور کے بھی ماشاء اللہ مفتی صاحب تشریف فرما، انس بھائی. تو ایک مفتی انس صاحب دارالافتاء اہل سنت لاہور داتا دربار یہاں بھی ہے. ایک دارالافتاء ہمارا اچرے میں بھی ہے، لطیف جولری پلازا میں. ساجد صاحب تشریف فرمائیں. یہاں بھی تشریف فرما ہے مفتی صاحب. تو اگر ہم واقعی اس میں سنجیدہ ہوں، سیریس ہوں، ہے میٹر بڑے سنجیدہ، اہم میٹر ہیں. وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ آج کسی اسلامی بھائی کے ذہن میں کوئی کنفیوژن رہ گئی ہو. فوری طور پر میں نے دیکھا ہے ایک سب سے آسان کام وہ ہے کسی کو یہ بولے کہ آپ نماز پڑھا کریں، اور جی ماشاءاللہ روزے رکھیں، نفل روزے رکھیں، آپ حج کر لینا، آپ ماشاءاللہ عمرے پہ جانا چاہیے، آپ کو حج پہ جانا چاہیے. تو کہیں گے سبحان اللہ کتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں. اچھا اب اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ آپ نے آج کے بعد فلم نہیں دیکھنی، آپ نے حرام روزی کی طرف نہیں جانا، حلال کی طرف جانا ہے، اور نہی عن المنکر، برائی سے منع کرنا، یہ ذرا تھوڑا مشکل کام ہے. نیکی کی دعوت دینا آسان ہے، برائی سے منع کرنا مشکل ہے. الحمدللہ مفتیان کرام تشریف فرما ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ انہیں اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ جو ہمارے سامنے تشریف فرما ہے اسلامی بھائی وہ کیا کہیں گے. یہ چیز جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. تو الحمدللہ عز و جل آج جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ترقی ہے، دعوت اسلامی دنیا کے 200 ملکوں تک پیغام پہنچا چکی ہے، اس کی ایک وجہ جو ہے وہ ہے شرعی اصولوں پر عمل کرنا، شریعت پر عمل کرنا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہی سمجھایا ہے کہ شریعت پر عمل کرنا، جو اللہ رسول کا حکم ہے اسی پر عمل کرنا ہے. ہم نے دعوت اسلامی کے مدنی کام کو نہیں دیکھنا، مدنی عطیات کو نہیں دیکھنا، چندے کو نہیں دیکھنا، ہمیں جو اللہ رسول کا حکم ہے اس پر عمل کرنا. اور ماشاء اللہ یہی دعوت اسلامی کی ترقی اور عروج کا راز
جو मरकज़ी मजलिस शुरा समझती है वो यही है कि दावत इस्लामी को अल्लाह बरकत दे रहा है, उसकी वजह अल्लाह रसूल के हुक्म पर अमल करना है। यकीनन जिन्होंने आज शरई मामलात लिए, किसी को कोई हुक्म जायज़ कहा गया, किसी को नाजायज़ कहा गया, किसी ने कोई सवाल किया होगा, कोई काम करता होगा, उसके लिए जायज़ का हुक्म आया होगा, किसी के लिए नाजायज़ का हुक्म आया होगा। जो मुफ्ती साहब ने फरमाया, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहकामात की रोशनी में, शरीयत की रोशनी में इन्होंने जवाब दिए जो अल्लाह ताला ने इन्हें इल्म अता फरमाया, जो फरासत अता फरमाई। फिर ये अकेले तशरीफ़ फरमा नहीं है, इनके साथ माशा अल्लाह दारुल इफ्ता के और भी इस्लामी तशरीफ़ फरमा है। मेरा मशवरा जो है वो, अगर जो लोग दुनिया में दीन में तरक्की करना चाहते हैं तो जो शरई हुक्म आए हमें उस पर बिल्कुल लब्बैक कहते हुए अमल कर देना चाहिए। और वाकई अगर हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमें इस पर अल्लाह की रहमत से उरूज मिलेगा, हमें इस पर तरक्की मिलेगी। कोई खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई ये सोचे कि जनाब मैं तो जनाब ये अपने कारोबार को तब्दील करूँगा तो मुझे ये गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, तो मुझे ये घर भी तब्दील करना पड़ेगा, तो मुझे तो अब कारोबार ही तब्दील करना पड़ जाएगा। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हमारे यहाँ जो मुसलमानों का कॉन्सेप्ट है ना, यूँ समझिए कि मर के मिट्टी नहीं होते हम इंतकाल करते हैं। हमारा क्या होता है? इंतकाल कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, है ना, इंतकाल ही होता है ना हमारा। तो जब इंतकाल हो जाता है ना तो आगे जो करेंसी चलती है ना, जो दूसरी करेंसी, मिसाल के तौर पे कोई उम्रे पे जाए उसको रियाल चाहिए, जो यूएई जाए उसको दिरहम चाहिए, जो अमेरिका जाए उसको यूएस डॉलर चाहिए, जो यूके जाए उसे पाउंड चाहिए, स्टर्लिंग पाउंड चाहिए, अगर वो चाइना जाएगा तो चाइना की करेंसी युआन चाहिए उसको, जापान जाएगा तो येन चाहिए। अब जब दूसरे मुल्क में जाएगा तो करेंसी कन्वर्ट करवाएगा, करेंसी कन्वर्जन चाहिए उसको, ये करेंसी पाकिस्तानी नहीं लेंगे वो। इसी तरह जब बंदा इंतकाल कर गया तो नोट नहीं चलेंगे, कपड़े नहीं चलेंगे, तोहफे नहीं चलेंगे, करेंसी कन्वर्ट करानी पड़ेगी किस में? नेकियों में। हम अपनी वालिदा के लिए सूट लेके आते थे हर साल ईद पर, छोटी ईद पर, बड़ी ईद पर। अम्मी का इंतकाल हो गया, अब ईद आई तो अम्मी याद आ रही, अब क्या सूट जाकर अम्मी की कब्र पर रखाएंगे हम? जी नहीं, उस सूट को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? निकियों में। अब खाला को तोहफे में दें, ठीक है ना, नानी को तोहफे में दें, किसी करीबी रिश्तेदार को तोहफे में दें, या किसी गरीब को तोहफे में दें जिसका हमें सवाब मिले, ठीक है, वो सवाब फिर अम्मी को सारा सवाब भिजवाएंगे हम। ऐसे ही है। तो करेंसी कन्वर्ट करना चाहे तो दावत इस्लामी के पास शोबा है, करेंसी कन्वर्ट कर देते हैं। दावत इस्लामी का शोबा, वो आपके पैसे से मस्जिद बना देंगे, वो आपके पैसे से मदरसा बना देंगे, वो आपके पैसे को कोई आगे नेकी के काम में इन्वेस्ट कर देंगे, इंशाल्लाह इसका सवाब भी मिलेगा। जज़ाकल्लाह खैर। आप मुफ्ती साहब का हुक्म तो फिर हुक्म ही होगा ना जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल क़ब्रि वक़िना अज़ाबल हश्रि वक़िना अज़ाबल मीज़ान। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी, हमारे माँ बाप की और सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें नेक बना, परहेज़गार बना, माँ बाप का फरमा बरदार बना, आशिक रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बना। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल आज के इस इल्म दीन की मजलिस में शिरकत करना हमारे लिए कबूल फरमा ले। मौला इस इल्म दीन की मजलिस को हमारे लिए गुनाहों की मुआफ़ी का सबब बना दे। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल आज जितने भी इस्लामी भाई आए, या अल्लाह उलमा की सोहबत में बैठने का मौका मिला, मौला तूने हम पर करम फरमाया, हमें ये नेमत अता फरमाई, मौला इसमें और बरकतें और इजाफा फरमा, इल्म दीन की और मजालिस मौला हमें नसीब फरमा। इसी तरह हम मुफ्तियान किराम की, उलमा किराम की ज़ियारत करें, इनकी सोहबत में बैठें, इल्म दीन हासिल करें, शरीयत पर अमल करें, अपने तमाम मामलात को बशमूल कारोबार, घर बार, सारे मामलात को या अल्लाह तेरे और तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म के मुताबिक करें। वरासत के मामलात, औलाद की तरबियत के मामलात, घर के मामलात, मौला सारे कामों को शरीयत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमा।
या अल्लाह हमें अपना फर्मा बरदार बंदा बना ले। या अल्लाह तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा, तेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। मौला हमारे बच्चों को हाफिज़ कुरान बना, हमारे बच्चों को आलिम दीन बना दे, मुफ्ती इस्लाम बना दे। या अल्लाह दावत इस्लामी का बोलबाला फरमा। अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया के इल्म अमल में बरकत अता फरमा। या अल्लाह इनसे फैज़ियाब दुनिया में भी नसीब फरमा, इनके फैज़ व बरक़ात मौला इनसे आखिरत के नफ़ा हमें अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल बार बार हज की सआदत नसीब फरमा, बार बार मीठा मदीना चूमने की तौफीक अता फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ताजिर जो मुत्तकी हो, जो सच बोलता हो, जो एहसान करे लोगों पे, मुझे ऐसा बना